ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں سیر کے ٹرانسمیشن میں لاہور رنگ کے سنگ. اور ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، الرحمان فاؤنڈیشن کی طرف ہم بات کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے میں بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. الرحمان فاؤنڈیشن میں سوشل اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ آپ فوکس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اکثر اوقات کہ بیماری جب ہوتی ہیں اسے اچھا ہے کہ میں اویئرنیس کریٹ کر سکیں تاکہ بچا جا سکیں. تو آج کل جو آپ کی کمپین سوشل اویئرنیس کے لحاظ سے چل رہی ہے وہ آڈینس کو تھوڑا سا بتائیے گا. سب سے پہلے یہ رمضان المبارک کا رحمت والا مہینہ شروع ہوا ہے. سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ میں اس کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ صحت کا مہینہ ہے. بے شک. مجھے ایک بڑا پیارا لفظ لگا کل کسی نے بات کی کہ یہ نیک مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے، کوئی شک نہیں. اور صحت کا مہینہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ایک ماہ جو 11 ماہ بڑی بے دریگی سے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور اپنے سسٹم کو ہم نے خود خراب کیا ہوتا ہے. ہمارے جگر، ہمارے معدہ، ہمارے گردے، بہت ان بیلنس چیزیں ہم لے رہے ہوتی ہیں اور اس کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہوتے. یہ مہینہ جو ملتا ہے رمضان کا، بیسیکلی یہ انزائم کو ٹھیک کرنے کے لیے ملتا ہے کہ آپ نہ کھائیں، بھوکے رہیں. میں دو سبق ملتے ہیں. ایک تو بھوکے رہنے سے انسان کا بے شمار چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں باڈی کے اندر، جو ٹاکسن بنے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو چیز ملتی ہے ہمیں، کسی کا بھوکا پیاسا کا احساس ہونا. میں بڑی معذرت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہمیں. ہم اتنا کھانا اچھا کھاتے ہیں، سحری اتنی اچھی کرتے ہیں سب لوگ، کہ ہمیں کوئی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا دن ڈکار چل رہے ہوتے ہیں ہمارے، وہی ہضم نہیں ہو رہا تو جو صبح سحری کے ٹائم پراٹھے اور دہی اور جو لے رہے ہوتے ہیں ہم. اسی طرح افطاری کے اندر بھی ہم بہت بے دریگی سے جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتی. ہمارا رمضان کے اندر 2 سے 3 کلو وزن کم ہونا چاہیے. ہمارا عید پہ آپ وزن کریں گے 2-3 کلو وزن بڑا ہوتا ہے ہمارا، اور ہم وہ اس کا تقدس کا خیال نہیں کرتے رمضان کا. تو میں اکثر اپنے مریضوں سے کہتا ہوں یار آپ سحری ہلکی کریں، اتنا کھائیں تاکہ آپ کو کچھ احساس ہو، اور افطاری کے ٹائم پہ وہ چیزیں استعمال کریں جس کے اندر بہت زیادہ ایسڈ نہ ہو، زیادہ الکلائن والی چیزوں پہ آئیں. وہ چیزیں جو ہماری حکومت احساس کروا رہی ہے اپنا لائنوں میں لگوا کے واٹر شاٹر تقسیم کر رہی ہے تاکہ ان کو احساس ہو. وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ خیال کرنا ہے اس رمضان کا، رحمت اللہ مہینے کا، جو اس کے فائدے ہیں وہ ہمیں اٹھانے چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے، کوئی غذائی چارٹ بنایا ہے. اگر وہ کہیں گے تو ہماری یہ رحمان فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے لیا جا سکتا ہے. بڑی محنت سے غذائی چارٹ مرتب کیا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. یہی رہنمائی کر دیں ذرا سحری میں، کیونکہ ہمارا چل رہی ہے کہ اس وقت لوگوں کو سحری میں کیا لینا چاہیے، اس رمضان میں لوگ سحری کس طرح کریں، کیا چیزیں لیں، اور جو خاص طور پر ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اور جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں وہ کیا لے سکتے ہیں، کیا نہیں لے سکتے، ذرا یہ بھی رہنمائی کریں. لیکن یہ ڈائلسس کے مریضوں کو میڈیکل پوائنٹ سے معافی ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جہاں پہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ بھی آپ نہ روزہ رکھیں. اور جو لوگ جن کا یوریا کریٹن بڑا ہوتا ہے ان کو میں بلکہ کہتا ہوں کہ آپ روزہ رکھا کریں. 6 پہ اگر کریٹینائن ہے تو وہاں پہ 6 سے اوپر ہے تو پھر معافی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر 6 سے نیچے ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے. بہرحال سحری کے اندر کوشش کریں کہ ہم جو بھی لیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ پھر ہمیں کم از کم 1-1.5 گھنٹہ، مقصد جیسے سحری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں یا واک کریں، کہیں نکلیں 1-1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹے بعد سویا جائے، تاکہ وہ جو اتنا لوڈ ہم لے لیتے ہیں کھانے کا، خوراک کا، پراٹھوں کا، وہ ہمارے باڈی پہ نہ آئے، تاکہ ہماری جو مقصد ہے بیسیکلی رمضان کا، وہ میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح. جی بالکل. عارف تیوی صاحب، خاص طور جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے ایک دم سے نہ کھائیں، اور خاص جیسے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم بالکل ہی کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم نے آج ہی سارا کچھ کھانا ہے. تو اس طرح ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اسپانسرز بھی ہیں، اور اسپانسر کے بغیر تو کوئی محفل، ساری محفل ادھوری ہو جاتی ہیں. تو محفل جو ہم بات کر رہے ہیں نیکی کا سیگمنٹ کی، ہم بات کریں تو بیلا پیرس ہمارے ساتھ ہیں. بیلا پیرس کا نیکی سیگمنٹ ہے، اس کے ساتھ فرائیڈ چکس ہمارے ساتھ ہیں. زیکسن ٹیکنالوجیز ہمارے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، اور اس کے ساتھ ہمارے باقی اسپانسر جو ہیں. جی بالکل. اور فوڈ کی جب بات کرتے ہیں تو چرچ تکہ بھی ہمارے اسپانسرز ہیں، مختلف فاؤنڈیشنز ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان فاؤنڈیشنز کو حصہ بناتے ہیں جو واقعی کام کر رہی ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ فاؤنڈیشنز وہ ہیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ اپنا شامل کر رہی ہیں. اور پیر صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کون سا وظیفہ پیر صاحب آپ بتانے جا رہے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو. پیر صاحب، یہ بڑے بابرکت دن ہیں جی، اور ان دنوں کے اندر ہمیں نماز سب سے پہلے، ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ درود ہزارہ اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے، 112 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، تو اس کا بہت فائدہ ہے. اور صوفیہ نے اس کی برکات کا بہت ذکر کیا ہے، اور ہماری مشکلوں کا حل اللہ سے رجوع ہے.
یہ نماز ہو، وظائف ہوں، سب عبادت کا جو مقصد ہے یہ اللہ سے لاؤ لگانا ہے. صحیح. تو درود ہزارہ آج کا بہترین وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خاص طور پر رمضان میں تو لازمی درود شریف کی جو مقدار ہے وہ بڑھا دیں. خوبصورت بات کی. احمد بھائی آج کا موضوع، ہم اگر آج کے موضوع کو دیکھیں تو احمد جی پاک ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کی بات کرتے ہیں، ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے پاکستان کے اندر ہی ہم مغرب کے آتھرز کو پڑھاتے ہیں. آپ لیکچر بھی دیتے رہے، پڑھاتے بھی رہے، آپ کا بڑا تعلق رہا ہے تدریس سے. تو یہ کیا ایک عجیب سا معاملہ ہے، تکلیف دیتا ہے دل کو کہ ہم اپنے اکابرین کو، اپنے ہمارے جو ہیروز تھے ان کو، اور ایسی عظیم ہستیاں، ان کی تعلیمات پڑھانے کی بجائے مغرب کے آتھرز کو پڑھا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے نا، یہی ہماری آج کی ساری تباہی کا، بے راہ روی کا، گراوٹ کا، یہ اس کا مین بنیادی وجہ ہے. صحیح. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، اور اپنے ہمارے ویورز کے لیے بھی، یورپ کی جو میجر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آج بھی عمر لاز پڑھائے جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لاز ہیں عمر لاز پڑھائے جاتے ہیں. آج بھی ان کے بہت سارے کالجز اور یونیورسٹی جو لا پڑھاتی ہیں وہاں پہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ٹاپ پہ ہے. ویسٹ نے ہی جس نے بھی تسلیم کیا، جس نے بھی لکھا، اور جب بھی لکھا تو ٹاپ پہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نام نامی اسم گرامی آیا. اور ہمارے لیے تو حضرت اقبال نے جو بات فرمائی تھی نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، مسلمان کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں جو انحطاط ہے، جو فقدان ہے تربیت کا، حیا کا، اخلاقیات کا، مینرز کا، ایٹیٹیوڈز کا، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے صالحین کو، اپنے اسلاف کی سیرت کو، اپنے اسلاف کے کردار کو پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں. ہم صرف ان کے ایام پہ چند منٹ کے، چند گھنٹوں کے پروگرامز کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. کتنے گھر ہیں جہاں پہ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت کا درس ماں اپنی بیٹی کو آدھے گھنٹے کے لیے دے گی، باپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سیدہ پاک کی سیرت پڑھائے گا. یہ ایک 5-10 منٹ کا ایک سیگمنٹ یا ایک گھنٹے کی یہ نشریات محترم عارف صاحب وہ تشفی یا وہ کردار رول پلے نہیں کر سکتی. یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، چراغ اپنے حصے کا جلاتے جاتے. ہم اپنے حصے کے چراغ جلا رہے ہیں مالک کی توفیق سے اور جلاتے رہیں گے. لیکن ہمیں اگر ایک انقلابی یا ایک بنیادی جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں بنیاد سے اپنے بچوں کو موویز دکھا کے نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھا کر اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی تربیت کرنی پڑے گی. تو پھر کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود سے اس سیرت میں ڈھل جاتے ہیں. یہ برکت ہے. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، اکثر میں آپ کو عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ذکر او سرمایہ اے ایمان بود. ان کا ذکر جو ہے نا وہ ایمان کا سرمایہ ہے. از ذکر او اور گدا سلطان بود. اور ان کا ذکر جس جس فقیر نے کیا، گدا نے کیا، مالک نے انہیں سلطان بنا دیا. اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت، کردار، آپ کی خدمات، جس ماں نے اپنی بیٹی کو پڑھائی، جس باپ نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، جس گھر میں یہ دستور اور یہ معمول رہا، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں اس سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ مالک وہ روپ، وہ رنگ، وہ نسبت کا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہ جیسے مولانا روم نے ہی بات وہ بیان کی تھی کہ وہ ان کا جو ایک لمحہ ہے وہ بے ریا 100 سالہ بے ریا عبادت سے، یک زمانہ صحبت
باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اب ان کے ابا جان پاک کی امت کے ولی کی صحبت تو 100 سالہ بیریا سے عبادت سے افضل ہو. تو جن کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرے جگر کا ٹکڑا, کیا کہنے, واہ. اور جن کو حضور نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام سیدہ پاک اس لیے رکھا ہے کہ میرے رب نے میری بیٹی کی ذریت سے جہنم کی آرگ کو دور کر دیا. سبحان اللہ. خوبصورت انداز کے اندر احمد بھائی نے جس طرح ایک منظر باندھا ہے, کوئی بڑی پیارے انداز کے اندر نعت پاک پیش کر رہے تھے. یہ میرا نہیں قول, یہ غفار کی بات, وہ بنائیں تو بنا کرتی ہے گناہگار کی بات. کریم آقا کا ذکر خیر کر رہے تھے, اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے. ہم سیدہ اماں جی پاک کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں, اور ساتھ ان فاؤنڈیشنز کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کریم آقا کی تعلیمات ہی ہیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, خدمت خلق کرنی ہے, کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے, اور ان فاؤنڈیشنز کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جو شب و روز ان کی خدمت کرتے ہیں. ان میں سے رحمان فاؤنڈیشن ایک بہت معتبر نام ہے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائلسس کے حوالے سے بات کریں تو بہترین نام رحمان فاؤنڈیشن کا نظر آتا ہے, اور پاکستان کے اندر ان کی تمام برانچز بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر جو ہے اپنے سینٹر پہ جا کے خود ٹائم دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے اگر کوئی زکوٰۃ کا دینا چاہتا ہے رحمان فاؤنڈیشن کو, وہ کس طرح دے سکتا ہے؟ کہ وہاں کو اکاؤنٹس نمبر آپ کے ہیں تو وہ بتا دیجئے, کس طرح وہ اپنی ڈونیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکتا ہے, یا آپ کے کوئی نمائندہ گان ہیں, کیا سلسلہ ہے کہ کوئی اپنی زکوٰۃ, اور یہ میں ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے اداروں کو دیں, اور رحمان فاؤنڈیشن کا یہ اعلان ہے کہ پہلے آئیں, وزٹ کریں, دیکھنے کے بعد آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ان مریضوں کو دیں جو آپ کی منتظر ہیں. کوئی ایک شخص موت کے منہ میں جا رہا ہے تو وہ آپ کی ایک ڈونیشن سے, ایک ڈائلسس سے اگر بچ سکتا ہے تو پھر اس میں دیر کس بات کی ہے. آپ کی زکوٰۃ ایسے اداروں کے لیے منتظر ہے کہ آئیں اور ایسے اداروں کا ساتھ دیں. ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں کو جی بالکل جی, آپ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آئیں, جو لوگ بھی مخیر حضرات ہیں ضرور آ کے سینٹر کو دیکھیں, وزٹ کریں. لاہور سے لے کے جہاں تک ہمارے سینٹر ہے, ایک جینون کام کر رہے ہیں, بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور مستحق ہیں یہ لوگ. میں ایک میڈیکل کی بات بتانا چاہوں گا کہ 26واں دن آخری دن ہوتا ہے انسان کا, اگر اس کا ڈائلسس نہ ہو تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ 27واں دن نہیں گزار سکتا دنیا میں. تو یہ لوگ بڑے مستحق ہیں جو ہمارے پاس ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس. بہرحال ہم ایک خدمت کر رہے ہیں. تو آپ اگر ایک ڈائلیزر آتا ہے جس کی قیمت صرف 1000 روپیہ ہے, آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میں 1000 دے سکتا ہوں ہر ماہ, 5000 دے سکتا ہوں, 5 کٹیں دے سکتا ہوں, 10 کٹیں دے سکتا ہوں. تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو میں یہ کٹیں پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ڈائلسس ہوتا ہے. ہمارے پاس مشینیں موجود ہیں, ڈاکٹر, سٹاف, ٹیکنیشین, ایک بڑا سیٹ اپ ہے, لیکن یہ کٹیں ہمیں تنگ کرتی ہیں ہر دفعہ. تو یہ ہمیں کوئی چند 100 کٹوں کا مسئلہ رہتا ہے ہر ماہ. تو ایسے لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ صرف ہمیں کٹیں پرووائڈ کر دیں. جناب ٹھیک ہے, ہمیں 500 کٹوں کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم ہر ماہ, جو ڈیفیشنسی جا رہی ہے ہماری. ایسے لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ ضرور آئیں, ایسے لوگوں کا سہارا بنے جن کی سانسیں چند دنوں کی سانسیں ہوتی ہیں. اگر ان کا ڈائلسس نہ ہو تو حالت خراب ہو جائے گی اور وہ شاید سفر نہ کر, دنیا میں سروائیو نہ کر سکیں. تو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, ایسے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے جو خدمت کر رہے ہیں. ہم اپنی واپسی کے لیے اپنی ماڈل ٹاؤن میں کہاں پہ؟ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ہمارا سیٹ اپ ہے, اور 134 جی میں. اسی طرح باقی شہروں میں اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو رحمان فاؤنڈیشن کی ایک اچھی, آپ کو اس کے بارے میں ایک اچھا ہاؤ نو مل جائے گا کہ کہاں کہاں سینٹر ہیں. آپ وزٹ کریں اور کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں, مشین ڈونیٹ کرنا چاہیں. اب تو خیر ڈالر مہنگا ہونے سے کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہے. وہی ایک مشین جو 10-12 لاکھ کی آتی تھی وہ 20-22 لاکھ کی چلی گئی ہے. بہرحال دی جا سکتی ہے اپنے والد کے لیے, اپنے والدہ کے لیے, اپنے لیے. یہ 15 سے 20 سال مشین کام کرے گی, اس کا اجر ملتا رہے گا, ان لوگوں کی دعائیں ملتی رہیں گی. یہ ڈائلسس کے مریضوں کی دعائیں بڑی لگتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری حاضری ہوئی نبی پاک کے روزے پہ 11 سال ہر ماہ میری حاضری اللہ نے توفیق دی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے گھر بھی حاضری ہوئی ہر ماہ میری, یہ ان لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں, جن کی خاطر ہم ڈائلسس کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی خاطر میں خود بھی سفر کر رہا ہوں پورے پاکستان کا, پاکستان سے باہر بھی. تو بس اللہ کرے اپنی ہماری واپسی اچھی ہو جائے. بالکل اللہ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب نا سیاسی باتوں سے نا ذرا اختلاف کرتے ہیں, وہ نا کہتے ہیں بچ بچا کے نا نکل جائیں. ڈاکٹر صاحب ڈالر کی بات کر دی, نہ یہ پکڑا جا رہا ہے نہ ملزمان پکڑے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا. میں صرف ایک آخری بات کہنا چاہوں گا. میں کل بچوں سے بات کر رہا تھا کہ یار رمضان کا مہینہ آیا ہے تو یار کچھ فرق ہونا چاہیے. اکثر ہم غلط بیانی کر جاتے ہیں, جھوٹ بول جاتے ہیں. تو کم از کم رمضان کا مہینہ کیسا ہونا چاہیے جس میں لگے کہ نہیں یار یہ رمضان ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں میں بس پہنچ گیا جی, میں قریب ہی ہوں جی, بس آ گیا جی, 5 منٹ تک آ گیا.
وہ ہم اپنی عادت بن چکی ہے. صحیح. تو رمضان کے اندر کم از کم یہ فرق لگے ہم سب کو کہ نہیں یار یہ رمضان ہے, یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور ہم نے اچھی زندگی گزارنی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا پیر صاحب سے ایک ہم میسیج لے لیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں. پیر صاحب جس طرح احمد بھائی نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے اور سیدہ پاک کی تعلیمات کس طرح ہم جو ہے اپنی اداروں کے اندر پڑھا سکتے ہیں, آپ کا واسطہ ہے اس چیز سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیبس اور طرح کا ہے, تو کیا پیغام دیں گے آج کے تعلق سے آپ؟ دیکھیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے اس مشن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آج ڈگری زیادہ اہم ہو گئی ہے, تربیت نہیں رہی. صحیح. تو سیدہ فاطمہ نے اپنے صاحبزادوں کو, اپنی صاحبزادیوں کو کیا تعلیم دی تھی؟ ڈگری تو ہاتھ میں نہیں پکڑائی, لیکن جو انہوں نے تربیت کی تھی امام حسن کی اور امام حسین کی, اپنے صاحبزادیوں کی, وہ جو تربیت ہے, وہ جو کارنامے ہیں ہمیشہ کائنات میں رہیں گے. جب تک ظلم کا نام لیا جائے گا اس کے جواب میں جو ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ جب محشر سجے گی تو جب پل صراط سے گزر ہوگا تو پل صراط سے گزر ہونے کے وقت کائنات کی اس وقت جو پوری کائنات وہاں موجود ہوگی اللہ کی بارگاہ میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سیدہ فاطمہ کی سواری پل صراط سے گزرنے والی ہے. تو ساری کائنات کے لوگ جو محشر میں موجود ہوں گے وہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوں گی تو دائیں اور بائیں 70,000 دائیں بائیں دونوں سائڈوں پر فرشتوں کا لشکر یعنی پروٹوکول موجود ہوگا. یہ سیدہ کا مقام ہے. آپ نے یہ بھی پسند فرمایا جو آج کی ہماری خواتین کو ضروری ہے, آپ نے ساری زندگی پردے کا اہتمام کیا, بلکہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو میری جو اپنی فوتگی کے بعد میرا جو جنازہ ہے وہ بھی رات کی تنہائی میں ہو, یعنی کہ میرے جسم کو کوئی بندہ دیکھ نہ سکے. تو سیدہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. یہ آج کی ہماری جو بچیاں ہیں, جو ادارے ہیں, جو گھر ہیں, میں تو یہ بھی آخر میں کہوں گا کہ ساری چیزیں ہمیں اسکولوں پہ نہ ڈال دیں, خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہماری جو مائیں ہیں, ہماری بہنیں بیٹی ہیں, وہ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں. بہت اچھا پیغام پیر صاحب آپ کی طرف سے ہے, اور میں کہوں کلوزنگ کی طرف جانا ہے. کلوزنگ طرف جا رہے ہیں. ناظرین ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, احسن صاحب دوبارہ پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں, ٹائم بہت قلت ہے اس کے حوالے سے. نیکی کا سیگمنٹ بیلا پیرس کی جانب سے ہوتا ہے, اس کو ہم دوبارہ سے کنٹینیو انشاءاللہ کریں, کل سے باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. ناظرین یہیں پہ اختتام چاہتے ہیں. اس سے پہلے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر صاحب رحمان فاؤنڈیشن کا شکریہ, سر آپ کا بھی شکریہ, اور تمام ثناخوان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اس امید کے ساتھ کہ کل دوبارہ ملیں گے اسی ٹرانسمیشن میں. تو اختتام سے پہلے میں چاہوں گا عارف طیبی صاحب کو کہ تحت اللفظ ہو جائیں آپ کے انداز میں, پھر اختتام کریں گے. السلام علیکم پاکستان.